اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے چہرہ پھیر لیا کہ بھئی یہ قوم کے بڑے سردار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے میں ان کو سمجھاؤں گا، یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں آیا. اللہ نے فرمایا اے نبی ان جاءہ الاعمی، آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آئے، غریب تھے، مسکین تھے، آپ نے چہرے کو موڑا کیوں ان سے؟ اور اتنی سخت تنبیہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ نے فرمایا ما من استغنا، جو مستغنی ہے، جو دین کی بات سننا نہیں چاہتے، انت لہ تصدی، آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں. یہ کافر بڑے بڑے سردار تو سننا نہیں چاہتے آپ کی بات، اور وہ مسکین صحابی سننا چاہتے ہیں. تو واما من استغنا وما علیک الا یزکا، پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نابینا آپ کے پاس آئے ہیں نا، یہ ہدایت چاہتے ہیں، ان سے منہ موڑیں گے تو آپ سے قیامت میں سوال ہوگا. اور جو ہدایت چاہتا نہیں ہے ان کو آپ، ان کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، وہ اگر ہدایت یافتہ نہیں ہوئے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا. وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی، اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وہو یخشی، اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے. کلا انہا تذکرہ، کسی کو یہ خیال ہو کہ بھائی نہیں مالداروں کو تو پہ زیادہ محنت کی ضرورت ہے، چاہے وہ دین کی بات سننا نہ بھی چاہتے ہوں، اور غریبوں نے دین پہ آ بھی گئے تو کیا فائدہ اس کا؟ غریب کے آنے سے کیا فائدہ ہے؟ نہ چندہ ملے گا، نہ افطار پارٹیاں کرائے گا غریب آدمی جب دین پہ آئے گا نا. دیکھو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جس میں طلب ہو نا، جو سننا چاہتا ہو، اس کا حق پہلے ہے، اور جس میں حق بات سننے کی طلب نہ ہو اس کا حق بعد میں ہے. ہمارے حضرت اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے اصلاحی تعلق قائم کیا ہوا ہے، جو دین کی بات سننا چاہتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس نہیں جا سکتے. تو جو طلب والے لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں سننا، ان پر محنت پہلے کی جائے گی، اور جو سننا ہی نہیں چاہتے ان پر محنت بعد میں کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسلام کا ایک اللہ نے اصول اور مزاج بتا دیا، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو سارے غریب لوگ آ جائیں گے پھر دین کی طرف، ٹماٹر والے، آلو والے، پیاز والے، رکشے والے، جس کو بی سے بغیرت بھی کہا جاتا ہے اور کے سے مختلف قسم کی چیزیں کہا جاتا ہے، یہ غریب نہ مسجد میں چندہ دینے کے قابل ہے بھائی، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اسلام کا کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا. اور نبی کے دور میں تو نقصان اس لیے بھی ہو رہا تھا کہ مشرکین یہ کہہ رہے تھے ان غریبوں کو بھگاؤ یہاں سے، معاذ اللہ، نقل کفر، ان کو نکالیں یہاں سے، یہ نکلیں گے تو ہم آئیں گے، ان غریبوں کے ساتھ ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو وہاں تو اور زیادہ نقصان ہو رہا تھا، اگر آپ ان غریبوں کو نکال دیتے تو بڑے بڑے قوم کے سردار آ کے بیٹھ جاتے. تو اب یہ جو سوال ہوتا ہے اس کا قرآن نے جواب دیا. قرآن جب کسی چیز کا مضبوطی سے رد کرتا ہے نا کسی نظریے پہ، تو اس کے لیے کلا کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ کلا. ایک ہوتا ہے نا، آپ نے کوئی بات کی، میں نے کہا نہیں بھائی ایکچولی ایسا نہیں ہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ایک رد کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے کلا، ایسی کی تیسی. آپ نے کہا بھائی یہ کام آپ نے مفتی صاحب کرنا ہے مثلا دوسری شادی نہیں کرنی، جب میں نے پہلے کی ہوئی تھی، اس وقت آپ نے کہا دوسری نہیں کرنی، تو میں کیا کہوں گا؟ کلا، ایسی کی تیرا باپ بھی کرے گا. یار خواتین پھر ناراض ہو جاتی ہیں، بیان میں بیٹھی ہوئی ہیں، نہیں کرنی پہ کلا، ٹھیک ہے نا. تو کلا کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو ایک سوال پیدا ہوا کہ یا اللہ تو اپنے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جو غریب بھاگتا ہوا آیا ہے اس کو آپ نے پہلے ٹائم دینا ہے اور ان نالائقوں کو بعد میں، تو یہ تو اسلام کا بڑا نقصان ہو جائے گا. اس سے یہ غریب لوگ جمع ہو جائیں گے جو نہ چندہ دے سکیں گے نہ جہاد میں. صحابہ کے دور میں بعض غریب ایسے بھی تھے، جب چندے کا اعلان ہوا تو سارا دن محنت مزدوری کر کے نا ایک رسی لے کر آئے، وہ رسی سارا دن محنت مزدوری کر کے.
منافقین نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ اس رسی سے کیا جہاد ہو جائے گا. ابھی غزوہ تبوک میں ایسا ہوا, تبوک میں بڑا مال اسباب چاہیے تھا. حضرت عثمان غنی, مغیرہ ابن شعبہ, یہ بڑے بڑے مالدار صحابے بہت کچھ دے رہے تھے, مالدار صحابہ تھے یہ. لیکن ایک غریب صحابی سارا دن ایک جمع کر کے نا خون پسینے سے کہ بھائی میرا بھی تبوک میں کوئی حصہ ہو جائے, وہ کیا لے کر آئے؟ ایک رسی, کہ شاید جہاد میں کسی کا اونٹ باندھنے کے کام آ جائے. تو منافقین نے نا آنکھوں سے طنز کرنا شروع کر دیا کہ اس کو دیکھو, یہ غریب کیا لے کر آیا ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس رسی سے روم فتح ہو جائے گا, بھائی اس رسی سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کیا ہو جائیں گی. تو مذاق اڑایا. قرآن نے اس موقع پہ کسی کے خرچ کرنے کا تذکرہ نہیں کیا, حالانکہ مالدار صحابہ نے بہت کچھ دیا تھا. قرآن نے جو رسی والے صحابی ہیں نا, صرف ان کا تذکرہ کیا اس موقع پر. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم. اللہ کہتے ہیں منافقین ایسے بدبخت ہیں کہ جو صدقہ کرنے والے غریب صحابی جو بیچارے سارا دن کی مشقت محنت سے اپنی تھوڑی سی جمع پونجی لا کے رکھ دیتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. فیسخرون منہم سخر اللہ منہم. اللہ کہتے ہیں مذاق تو ہم ان منافقین کا اڑائیں گے, ہم ان کو عذاب دیں گے ان کے مذاق کا. ان کو پتہ چلے گا انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے کہ ایک غریب آدمی سارا دن محنت کر کے ایک رسی کا انتظام کر رہا ہے, اللہ کو اس کا صدقہ پسند آ رہا ہے, اور یہ کیا کر رہے ہیں, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان کو سزا ملے گی ابھی ان کے مذاق کی. تو اس موقع پہ اللہ نے اسپیشلی ان صحابی کا تذکرہ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں ہے, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ جو ہم بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی لا کے مسجد میں تھوڑا سا چندہ دے دیا کسی نے. بعض لوگوں کے مزاج بڑے خطرناک ہوتے ہیں, انہیں کوئی چھوٹا موٹا ہدیہ دے دے تو مائنڈ کر جاتے ہیں وہ, یار ہماری یہ اوقات ہے یار, ہمیں 5 روپے والی خوشبو تم نے ہدیہ دے دی. یہ بہت خطرناک جملہ ہے یہ. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے, اس طرح اگر محنت ہوگی تو سارے غریب آ جائیں گے اسلام کی طرف, اسلام تو بدنام ہوگا, غریبوں کا مذہب کہلائے گا. کیا خیال ہے؟ یہی ہوگا نا, کیا کہلائے گا یہ غریبوں کا مذہب. تو اللہ نے فرمایا کلا, ہرگز مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. انہا تذکرہ, یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر, جو چاہے اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے. اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوگا. جس نے آنا ہے آئے, نہیں آنا دفع ہو جائے یہاں سے. مطلب یہی ہے کہ ان غریبوں کی وجہ سے اگر مالدار لوگ کہیں گے یار ہم نہیں آ سکتے, اللہ کیا کہہ رہے ہیں, نہیں آنا دفع ہو جاؤ یہاں سے. فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب سارے غریب اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور مالدار لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو قرآن کی ویلیو بھی ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے. لوگ کہیں گے یہ غریبوں کی کتاب ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو جو عزت دی ہے وہ اتنی عزت دے دی ہم نے کہ اس کے لیے امیر کا ایمان لانا ضروری نہیں ہے. فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بایدی سفارہ کرام بررہ. آگے جو انسان میں تکبر ہے نا کہ مالدار آدمی غریبوں کی وجہ سے دین پہ آ نہیں رہا, اس تکبر کا اللہ نے جواب دیا قتل الانسان ما اکفرہ. یہ جو دولت مند تکبر کرتا ہے یہ برباد ہو جائے, کتنا بڑا ناشکرہ ہے. من ای شیء خلقہ, یہ دیکھتا نہیں ہے خدا نے تجھے کس پانی سے بنایا ہے, کتنے غلیظ گندے پانی سے. جسم سے نکلے تو غسل فرض, کپڑوں پہ لگے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی, ایسی پلیت چیز سے بنا, اور بن کے اب لینڈ کروزر آ گئی تیرے پاس اور اب اچھی سواری آ گئی, کباب پراٹھے کھانے لگا تو اپنی اوقات بھول گیا. کہہ رہے یہ جو غریب لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ تکبر آج ہے یا نہیں ہے؟ اور تحریکوں میں بھی یہ تکبر ملے گا آپ کو. امیروں کے لیے الگ ہے, غریبوں کے لیے, طلب والوں کے لیے کی ویلیو نہیں ہے. آگے قرآن کہتا ہے من نطفۃ خلقہ فقدر, اس خدا نے تجھے پانی کے قطرے سے بنایا اور پھر ماں کے پیٹ میں رکھا. ثم السبیل یسرا, پھر وہ خدا تجھے دنیا میں لے کر آتا ہے. ثم اماتہ فاقبرہ, پھر وہی تجھے موت دیتا ہے اور قبر میں بھی وہی پہنچا دیتا ہے. تو تیرے اوپر کنٹرول سارا خدا کا ہے اور تجھے رکشے والے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے. سمجھتے ہیں؟ ثم اذا شاء انشرا, پھر جب چاہوں گا میں تجھے دوبارہ اٹھا دوں گا. کلا لما یقضی ما امرا, اللہ کہتے ہیں انسان کو جو میں نے حکم دیا تھا
اس نے میرے ان احکام کی بجا آوری نہیں کی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا کرے تو ذرا اس کھانے کی طرف دیکھا کرے. ہم کہتے ہیں اللہ ہم تو دیکھتے ہیں. دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر آدمی غریبوں میں بیٹھے, غریب امیروں میں بیٹھے. انسان کو اپنے اسٹیٹس کے لوگوں سے مناسبت ہوتی ہے, دوستی انہی سے ہوتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غریب کو برا سمجھنے میں کیا ہے؟ برا سمجھنے میں یہ تکبر ہے. دوستی تو انسان کو اپنے مالداروں کو مالداروں سے دوستی ہوتی ہے, غریبوں کو بلکہ غریب کو تو مالدار سے دوستی کرنی ہی نہیں چاہیے. خام خواہ میں احساس کمتری میں جائے گا نا جب وہ ہر وقت آئی فون کی باتیں کریں گے اور ہر وقت لینڈ کروزر کی باتیں کریں گے اور یہ اپنے رکشے کے ٹکڑے لے کے بیٹھا ہوگا تو اور احساس کمتری میں جائے گا نا. تو یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تکبر نہ کرے انسان. تو آگے قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے اپنے کھانے کی طرف نہیں دیکھا؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہم نے تو بہت دفعہ دیکھا ہے. کل بھی دیکھا تھا پلاؤ کتنی مزے کی تھی. دیکھا تھا تو پھر کھایا, پھر چکھا, پھر مزہ آیا اور پلاؤ ختم ہی ہو گئی, مجھے ملی نہیں. سب نے بڑی تعریف کی اس پلاؤ کی. آگے چلو تو ہم تو دیکھتے ہیں نمک تیز ہے کم ہے. نا اللہ کہتے ہیں انا صببنا الماء صبا. یہ جو آج نوالا تیرے حلق کے قریب جا رہا ہے یہ ایسا ہی نہیں بنا, اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہوئی ہیں. تو کہہ رہا ہے میں نے دولت سے یہ کوفتے خریدے ہیں, میں نے دولت سے یہ بریانی خریدی ہے. نا اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہوئی ہیں. انا صببنا الماء صبا. پہلے ہم نے آسمانوں سے پانی بہایا ہے, برسایا نہیں ہے, بہایا ہے. اتنا برسایا کہ بہنا کہتے ہیں اس کو, چھڑکاؤ نہیں کیا بارشوں کا, بے تحاشا پانی برسا ہے. ثم شققنا الارض شقا. پھر ہم نے زمین کے سینے کو پھاڑا ہے. سخت زمینوں کو معمولی بیجوں نے, معمولی کومپلوں نے ان سخت ترین زمینوں کے سینوں کو چیرا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. پھر ہم نے اس زمین میں دانے اگائے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. انگور اگائے, ترکاریاں اگائیں. وَزَيْتُونًا, زیتون اگایا. وَنَخْلًا, کھجور اگائے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا, گھنے باغات اگائے. یہ پورا ایک پروسیس ہوا اس کے پیچھے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اور بہت طرح کے پھل پیدا کیے اور جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا, تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. ان جانوروں نے کھایا تو گوشت بنا. یہ جو بوٹی تم کھا رہے ہو نا یہ اس پروسیس سے گزر کے آئی ہے, اور یہ جو روٹی تم کھا رہے ہو اس پروسیس سے گزر کے آئی ہے. کہیں بھی اس پروسیس کو بریک لگ گیا تو یہ پلاؤ اور بریانیاں اور نہاریوں کے مزے ختم. اس پورے پروسیس میں انسان کی محنت کا بہت زیادہ دخل نہیں ہے, یہ اللہ کے کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے, بارشیں برس رہی ہیں, کھا رہے ہو, موج مستیاں کر رہے ہو, لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. ایک وقت آئے گا اس کائنات کو تباہ کر دوں گا. پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ کھانے کی پلیٹ پر بیٹھے ہیں, یار مفتی صاحب کدھر ہیں یار, اعتکاف والے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب کدھر شارٹ ہو گئے, یار نعیم بھائی کو بلاؤ, رفیع بھائی کدھر غائب ہو گئے, یار وہ اکرم بھائی کو بلاؤ, یار وہ اعتکاف میں فلاں کو بلاؤ, پھر یار میرا بچہ گھوم رہا ہے اس کو بھی بلاؤ, چلو آج وہ بھی اچھا کھا لے. ایک آدمی کسی کے یہاں مہمان گیا نا تو میزبان نے کہا کھا لیں, اس نے کہا نہیں کہنا کبھی اچھا بھی کھا لیا کرو یار, کھا لو آج. بعض لوگ نا مہمان کی بڑی بے عزتی کرتے ہیں, کبھی اچھا بھی کھا لیا کرو, آ جاؤ کھا لو. تو اللہ کہتے ہیں ابھی تو سب مل جل کے کوشش کر رہے ہوتے کھانے کے دسترخوان پہ بلا رہے ہوتے ہو. ابھی تو ایگزامینیشن ہال ہے, کھانے پینے کا ٹائم ہے, حساب کا ٹائم نہیں ہے. لیکن یہ جو کھا رہے ہو نا, جب اس کے حساب کا ٹائم آئے گا پھر ایک دوسرے کو بلا نہیں رہے ہوگے بلکہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوگے. اس کی مثال ایسے جیسے 4 آدمی ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے چلے گئے. 4 بندے کہاں چلے گئے؟ ہوٹل. بہترین کھانا کھایا, بہت مہنگا. جب بھی ہوٹل والا کہہ رہا ہے یہ آپ کا کون ہے, یہ میرا ماموں ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا داماد ہے, یہ میرا بہنوں, یہ جو بھی ہے رشتے ہیں بڑے کلوز. آخر میں جب اس نے بل مانگا, بہت اچھی بات, لیکن جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے 4 میں سے کسی کی جیب پہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد ایک کھسکنا شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر ہوٹل والے کہے کہ یہ تیرا کیا ہے؟ بولے یہ بھاڑ میں جائے, مجھے کیا پتا میرا کیا ہے, میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں, یہ تو مجھے لے آیا تھا کھانا کھلانے, یہ لے کر آیا تھا مجھے کھانا کھلانے, میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا, یہ لایا اس سے پوچھو. ہوٹل والا بول رہے تمہارا لگتا کیا ہے؟ بھائی میرا کچھ بھی نہیں لگتا یار, یہ تو ویسے ہی ایک بندہ تھا. کیونکہ اگر کہہ دیا نا بھائی لگتا ہے تو کہہ گا بھائی ہے تو پھر
یا تو اس کو پکڑوں گا یا تجھے پکڑوں گا, تو بھی تو بھائی ہے نا اس کا. فوراً نیتیں بدلیں گی کہ نہیں بدلیں گی؟ یہی حال قیامت کے دن ہوگا. اللہ کہتے ہیں اس وقت ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو ابھی تو کھانے کا ٹائم ہے تو اس کو بھی بلاؤ, اس کو بھی بلاؤ, اس کو بھی بلاؤ. جب حساب دینے کا ٹائم آئے گا نا, پھر اللہ کہیں گے اس کو پکڑ, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ, اللہ کہتے ہیں اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا انسان, وامہ وابیہ, اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا, اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا, وصاحبتہ, اپنے ساتھ رہنے والی بیوی سے بھی دور بھاگے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی دنیا میں کہاں رہتی ہے؟ ساتھ رہتی ہے, اس کو ساتھ ہی رکھنا چاہیے. وہ آگے کہا کہ وبنیہ, اپنے بیٹوں سے, لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, اے اللہ اتنے قریبی رشتوں سے ہم دور کیوں ہو جائیں گے؟ اللہ نے کہا ایسی حالت ہر شخص کی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی. اتنی سخت تکلیف میں ہوگا انسان, اتنی ٹینشن میں ہوگا کہ نفسی نفسی, بس مجھے میری فکر ہے. قرآن میں نا بڑے سخت الفاظ ہیں میدان حشر کے لیے. یجعل الولدان شیبا, اللہ کہتے ہیں وہ ایسا دن ہے جس کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی. ایسا سخت دن آنے والا ہے حساب و کتاب کا. آگے اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ, لیکن کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن روشن ہوں گے, ضاحکۃ مستبشرہ, ہنس رہے ہوں گے, ان کے چہروں سے خوشی کے آثار ٹپک رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ, بہت سے چہروں پر سیاہی ہوگی, ذلت ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کھایا ہمارا مگر ہماری مانے نہیں. ان کے چہروں پہ سیاہی ہوگی. قرآن میں یہ بھی ہے, جیسے سورہ واقعہ میں ہے نا, خافضۃ الرافعہ, بہت سے لوگ دنیا میں ذلیل سمجھے جاتے ہیں, آخرت میں کیا ہوں گے؟ بہت عزت دار. بہت سے یہاں بڑے عزت دار سمجھے جاتے ہیں, آخرت میں کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے. تو میرے بھائی یہاں کی عزت اور یہاں کی ذلت, اس کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کرائے. یہ لفٹ کرانے کی چیز نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو یہاں عزت کے پیچھے بھاگتا ہے ملتی اس کو نہیں ہے عزت. جو ہم بہت سے عزت دار لوگوں کو سمجھتے ہیں نا, بڑی عزت مل گئی ان کو, بھائی یہ صرف پروٹوکول ملنا الگ چیز ہوتی ہے, عزت ملنا الگ چیز ہوتی ہے. پروٹوکول الگ چیز ہے. پروٹوکول تو انسان مجبوری میں دے رہا ہوتا ہے, دل میں نفرت ہوتی ہے, بڑا ہی نالائق آدمی ہے, لیکن پروٹوکول ہے. بھائی میں پروٹوکول آفیسر ہوں تو مجھے تو حضرت صاحب کو پروٹوکول دینا ہے. ایئرپورٹ پہ نا ایک پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے نا, تو بعض دفعہ وہ ایسے کو بھی پروٹوکول دے رہا ہوتا ہے جو اس سے قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہوتا ہے, جس کو وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں ملے تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, لیکن ڈیوٹی ہے تو اس کو بھی پروٹوکول, اور کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا تو واپس آ ذرا, تنہا اکیلے میں کبھی چھاؤں میں مل تو میں دیکھ تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو میرے بھائی اصل عزت کہاں کی ہے؟ آخرت کی عزت ہے. ذلت بھی کہاں کی ہے؟ آخرت کی. تو اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. ایک دعا